رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك. اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرنا. لوگوں، ہو سکتا ہے سابقہ خیالات کی وجہ سے کسی کی سماعت سے ہمارے جملے ٹکرائیں اور وہ اس کے دل پہ ناگوار گزریں. ہم اپنے پیغام کو دینے سے پہلے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، عرش والے نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں، مدینے والے نے ہمیں 2 چیزیں دی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، 2 چیزوں کے ساتھ تمہیں چھوڑ رہا ہوں، 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں. ایک عرش والے کی کتاب ہے اور ایک میرا فرمان ہے. ہمارے سٹیج سے، ہماری زبان سے ہمارے جملے آپ کے پردہ سماعت سے ٹکرائیں گے صرف 2 ہی آوازیں لے کر، عرش والے نے یہ کہا ہے، مدینے والے نے یہ سمجھایا ہے. ہمارے ہاتھ میں نہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہے، نہ فرمان مصطفیٰ کے علاوہ کوئی چیز ہے. ہماری دعوت بڑی سادی ہے، ہماری دعوت بڑی عام ہے، ہماری دعوت بڑی عام فہم ہے کہ عرش والے کے کلام کو لے لو، اس کلام پر جیسے مدینے والے نے عمل کیا ہے ویسے عمل کر لو. جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لیتا ہے، ایمان لاتا ہے، ادھر اس کی روح نکل رہی ہوگی، ادھر جنت کے دروازے کھل رہے ہوں گے. مالک کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو مصطفیٰ کی آواز سے اونچا نہ کرنا. غور کیجئے گا اس آیت پہ، یہ ادب ہے مصطفیٰ کا علیہ الصلاۃ والسلام. جب ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں، توحید کے دلائل کا جواب نہ دینے والے عام پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں جی اے وہابی نے نبی پاک نو نہیں مانتے، یہ گستاخ ہیں، نبی کا ادب نہیں کرتے. رب محمد کی قسم، رسول کا جتنا ادب شریعت نے ہمیں سکھایا ہے کسی اور کے پلے میں ہو ہی نہیں سکتا. آئیے ادب بتائیں اپنے حبیب کا کیا ہے. مالک فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا. اور کیجئے گا اس آیت پہ، جن بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، ہے نا عقیدہ کچھ بھائیوں کا؟ نعتیں سنی ہوں گی آپ نے بھی، کیو ٹی وی سے، مدنی چینل سے سنا ہے. ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. یا رسول اللہ آگے آگے تاج والے، دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہیں یہاں موجود. میلاد شریف پہ انڈیا کا تو مجھے خبر نہیں، پاکستان میں سجی ہوئی کرسیاں میں نے بھی دیکھی ہیں. جلسہ گاہ میں کرسی سجی ہوتی ہے بڑی خوبصورت. پوچھنے والا پوچھتا ہے جی یہ کرسی کے واسطے سجی؟ کہنا بڑا گستاخ ہے، تینوں نہیں پتا اللہ کے نبی نے تشریف لانا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا ماشاءاللہ، جب اللہ کے نبی تشریف لائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے بھی دیدار کا موقع دینا. کہا تو وہابی ہے، تیری اکھ گستاخ ہے، دیکھ نہیں سکتی، تیری آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے دیکھنے کی، وہابی کی آنکھ ہے نہیں دیکھ سکے گی. اس نے کہا کوئی گل نہیں، میں اکھا میٹ لاں گا، میرا ہاتھ لوا دیا جے، میں آنکھیں بند کر لوں گا، میرا ہاتھ لگوا دینا کہ یہ مصطفیٰ بیٹھے ہیں. آپ کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، علماء بھی بیان کرتے ہیں، مشائخ بھی بیان کرتے ہیں، ٹیلی ویژن بھی بیان کرتے ہیں، اخبارات میں بھی چھپتا ہے. اللہ کا واسطہ دے کر ایک حدیث اور ایک آیت کے مقابلے پہ اس عقیدے کو تولنا چاہتا ہوں. پہلے حدیث سنائی ہے، مصطفیٰ تشریف لائے، کائنات کے سردار نبیوں کے بعد ابو بکر صدیق مصلی امامت سے پیچھے ہٹے یا نہیں ہٹے؟ نبی حاضر ناظر ہیں، تمہاری مسجد میں جماعت کون کرواتا ہے؟
نبی کی موجودگی میں تو ابو بکر مصلی پہ باقی، اور یہاں قادری صاحب کھڑے ہیں، چشتی صاحب کھڑے ہیں، رضوی صاحب کھڑے ہیں، نبی حاضر نادر، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ، یہ رب نے عقل دی ہے، استعمال تو کر لو۔ گالی دینا ہماری عادت نہیں ہے، بدتمیزی کرنا مصطفیٰ نے ہمیں نہیں سکھایا۔ ہم تو اپنے آقا کے نقش قدم پر ہیں، درد کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن و حدیث رکھتے ہیں۔ ہماری نہ مانو، مدینے والے کی تو مان لو۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، جب رسول حاضر ناظر ہیں تمہارے دارالعلوم میں، تمہاری مساجد میں، محفل میلاد میں، محفل حمد و نعت میں مصطفیٰ ہیں، جماعت کا وقت ہوا تو قادری صاحب آگے ہوئے، کیا نبی نے قادری کے پیچھے نماز پڑھی؟ یہ حدیث کے روشنی میں ایک سوال تھا، کاش کو اس کا جواب ہمیں بھی دے دے۔ آیت کی روشنی میں سوال کرتا ہوں، آیت کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی موجودگی میں نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا۔ ثابت بن قیس میرے نبی کو نظر نہ آئے، پوچھا میرا صحابی نظر نہیں آتا؟ ایک صاحب نے کہا میں خبر لاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابی گئے، ثابت کو دیکھا اپنے گھر میں سر جھکا کے بیٹھے ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا قرآن حکیم کی آیت نازل ہو چکی ہے، مصطفیٰ کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا، اور اگر تمہاری آواز مصطفیٰ کی آواز سے اونچی ہو گئی عمل برباد ہو جائیں گے۔ کہا میری تو قدرتی آواز بڑی اونچی ہے، میں اس ڈر سے مصطفیٰ کی مجلس میں جاتا ہی نہیں ہوں کہ اگر آواز اونچی ہوگی تو زندگی برباد ہو کے جہنم میں جاؤں گا۔ صحابی آ کے خبر دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی اس ڈر کی وجہ سے آپ کی مجلس میں نہیں آتے، کہیں آپ کی آواز سے آواز اونچی ہو گئی اعمال برباد ہو جائیں گے، قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ میرے صحابی کو خبر دو کہ وہ جنتی انسان ہے، اس کے اعمال برباد نہیں ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں نبی حاضر ناظر ہے، موجود ہے، کبھی چکوال میں کبھی کراچی میں آتے ہیں، پچھلے سال پاکستان میں آئے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ قرآن کی آیت سوال کرتی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا۔ نبی موجود ہے، تمہارے سپیکر پہ تقریر ہو رہی، بتاؤ اس مولوی کی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہوئی؟ نعرہ رسالت یا رسول اللہ لگا، پورے مجمع نے نعرے لگائے، مصطفیٰ موجود ہے، قرآن کہہ رہا ہے جو مصطفیٰ کی آواز سے آواز اونچی کرے گا عمل برباد ہو جائیں گے۔ کیا تمہارے نعروں کی آواز مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہیں ہوئی؟ یہ ادب کا جھوٹا انداز ہے جو لوگوں نے سکھا دیا۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں ادب کا انداز کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا، نبی موجود ہو مجلس میں اونچا نہ بولنا، نبی کا ادب کرنا، نبی کا فرمان سامنے آ جائے اور آپ کی رائے، آپ کا شیخ کی رائے، آپ کے حضرت کی رائے، آپ کے امام کی رائے، آپ کے عالم کی رائے نبی کی رائے سے ٹکرا جائے، نبی کی حدیث سے ٹکرا جائے، اب اپنے شیخ و مرشد، امام و حضرت، قوم و قبیلے کی رائے کو مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہ کرنا، اور اگر کر دی مصطفیٰ کو چھوڑ دیا تو یاد کر لو اعمال برباد ہوں گے، جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔